گھر ایسا ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ بھی مل جائے، یہ مل جائے، خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، مال اتنا نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اللہ سے تجارت شروع کر دے، اللہ اس کی خواہش انشاءاللہ پوری کر دے گا۔ جو وہ چاہتا ہے نا ایسے اسباب بنا دے گا، ہو سکتا ہے 2-2.5 کروڑ کا وہ گھر بھی لے لے، تو گاڑی اس کے ذہن میں یہ 50 لاکھ کی گاڑی اس کے پاس ہے، چلو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، تو پھر گاڑی کے نہیں پیسے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کو دینا شروع کر دیں، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ اللہ ایسے اسباب بنائے گا کہ انشاءاللہ وہ چیزیں حاصل کر لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تجارت کے حوالے سے ہم کچھ ضروری مسائل سن رہے تھے۔ بروکر بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے مالک کو کم پیسے دیتے ہیں اور خریدنے والے کو زیادہ پیسوں میں فروخت کرتے ہیں اور درمیان کے پیسے خود رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پراپرٹی 50 لاکھ کی فروخت کرنے کے بعد پراپرٹی کے مالک کو کہا کہ یہ 45 لاکھ کی فروخت ہوئی ہے۔ بروکر کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس سے یہ اپنی اصطلاح میں بروکر کہتے ہیں ٹاپ مارا ہے۔ ٹاپ کتنا تو نے ٹاپ مارا ہے؟ میں نے 10 لاکھ کا ٹاپ مارا ہے، میں نے 5 لاکھ کا ٹاپ مارا ہے۔ اس صورت میں اس طرح بروکر کا کرنا دھوکہ ہے، حرام ہے، اس کا یہ ٹاپ مارنا حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بروکر جو ہے اس کا نمائندہ ہے، اس نے کہا میرا مکان سیل کرا دینا، میرا پلاٹ سیل کرا دینا، میری گاڑی سیل، میری فلاں چیز سیل کر دینا، اس نے اپنا نمائندہ بنایا، اس کو چیز کا مالک نہیں بنایا، نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے، نہ ہی اس کا مال ہے نہ ہی اس کی رقم ہے۔ لہٰذا بروکر پر یہ بات لازم ہے کہ پراپرٹی جتنے کی فروخت ہوئی ساری رقم مالک کے حوالے کر دے، نمائندہ مالک نہیں ہو جاتا، اس کا یہ ٹاپ مارنا حرام ہے، اور یہ ٹاپ مار رہے ہیں سارے جتنے یہاں پراپرٹی ڈیلر ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، شرعی مسئلے کا پتہ ہی نہیں نا، کیوں بہت ہی کم ہی ہوں گے، ایک دو کا شاید کوئی جو نماز پڑھتا ہو اور نماز ہی پڑھتا ہو پھر شرعی مسائل بھی سیکھتا ہو۔ اب کتنے آپ میں کتنے پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہو؟ ایک بھی نہیں۔ یہ مسئلے جن کو سیکھنے چاہیے وہ ایک بھی نہیں ہے، تو کہاں سے سیکھیں گے؟ جو نہیں سیکھیں گے گناہ میں پڑیں گے۔ پراپرٹیز ٹھیک ہے بہت امیر ہو گئے کیونکہ لاکھوں آتا ہے نا، بڑے بڑے اس میں شارٹس لگتے ہیں، ادھر سے 5 لاکھ آ گیا، ادھر سے ٹاپ 10 لاکھ، بغیر کچھ کیے، خالی زبان ہی لانی ہے، بہت پیسہ آ گیا، امیر ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں سارا کچھ۔ کئی آتے ہیں پراپرٹی ڈیلر کہ جہاز بھائی پہلے میرے فلاں اتنے پلازے تھے سوسائٹی میں، فلاں پلازا میرا تھا، فلاں پلازا میرا تھا، اپنا گھر تھا، اب کرائے پہ آ گیا ہوں، بیوی کو بھی طلاق ہو گئی ہے، دے دی ہے، بچے جوان ہیں، بڑا رولا ہے، یعنی گھریلو ناچاکیاں الگ، ٹینشنیں الگ، مالی حالے سے ڈاؤن وہ الگ، دفتر ہے پراپرٹی کا کوئی گاہک نہیں آتا، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ اب غور نہیں کرتے اپنے پچھلے حالات پہ کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کچھ کیا، کتنے ٹاپ مارے ہیں۔ تو یہ ٹاپ مار مار کے کروڑوں پتی تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ٹاپ شاپ یہ سارا حرام ہے، اور بھی بہت سارے معاملات حرام ہیں۔ ساحل کا ایک سوال ہے کہ میں اپنی ایک پراپرٹی بیچ رہا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 30 لاکھ روپے ہے، لیکن بروکر پارٹی سے 32 لاکھ مانگ رہا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر بروکر پراپرٹی کے مالک کی اجازت سے کسی پارٹی سے زیادہ پیسے مانگتا ہے تو یہ تو جائز ہے، کوئی شرعی کا بات نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جتنے کی بیچنی ہو اس سے زیادہ ہی پیسے بتا کر بارگیننگ کی جاتی ہے تاکہ سامنے والا پیسے کم بھی کروائے تو مطلوبہ ہدف کے مطابق چیز سیل ہو جائے۔ البتہ اگر پراپرٹی کے مالک سے جھوٹ بولے، مثلا یہ کہے کہ پراپرٹی 32 لاکھ کی فروخت کرے اور مالک سے کہے کہ 30 لاکھ کی بیچی ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ رقم حلال نہیں ہوگی اس کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بروکر کے پاس کوئی ایسی پارٹی آتی ہے جسے اپنی پراپرٹی کی صحیح قیمت معلوم نہیں ہوتی، بروکر اس پارٹی سے وہ پراپرٹی سستے دام خرید کر کچھ عرصہ بعد مہنگے داموں مارکیٹ میں فروخت کر دیتا ہے، کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ پوچھی گئی صورت میں بروکر کا پارٹی سے سستے داموں پراپرٹی خرید کر خود مالک بن کر اپنی اس چیز کو مہنگے داموں فروخت کرنا جائز ہے، البتہ یہ بات ضروری ہے کہ بروکر پارٹی سے کسی قسم کی غلط بیانی یا جھوٹ سے کام نہ لے۔ مثلا پارٹی نے بروکر سے پوچھا کہ آج کل میری پراپرٹی جیسی پراپرٹی کی کیا ویلیو چل رہی ہے، جان بوجھ کر وہ ڈاؤن بتائے، اور ایسے ہی کرتے، پوری قیمت کب بتاتے؟ قیمت اگر بالفرض یہاں آج کل پلاٹ کی 60 لاکھ قیمت ہے، کہیں گے 50 لاکھ، جب خریدنی ہو بیچنی ہو پھر کہیں گے نہیں 80 لاکھ ہے، تو اسے جان بوجھ کے کم بتائے، یہ جائز نہیں، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ البتہ اگر جھوٹ بولے اور دھوکہ دیے بغیر کوئی ایسی کرے سودا وہ جائز ہے۔ اور یہاں بڑے بڑے لوگ اور بھی چکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی کا مکان سستا مجھے مل جائے، کوئی ایسی ٹرک کریں گے، اور ہو رہی ہیں یہ ٹرکس ہمارے یہاں،
مشہور کر دیں گے اس مکان میں یہ جنات ہیں جی، اس مکان میں بات مشہور کر دیں، اب نہ وہاں کو کرایہ دار آئے گا نہ کوئی بندہ اس کو خریدے گا، یہ بات پروپیگنڈا کر کے مشہور کر دیں گے، کسی کے ذریعے مشہور کروا دیں گے۔ اب مالک پریشان، نہ کرایہ دار آتا ہے نہ بک رہا ہے، بس جیسے تیسے نکلے صحیح 5-10 لاکھ ڈاؤن میں جاتا ہے نا، بس مکان بک جائے۔ اب خریدار کی اصل منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ ہو، اب وہ خرید لیتا ہے، اس کے بعد پھر آگے اس کے ریٹ کے مطابق مہنگا بیچ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے دھوکے فراڈ بھی کیے جاتے ہیں، قیامت والے دن پکڑ ہو جائے گی ایسے کاموں سے۔ اسی طرح کوئی اور رولا ایسا بنا دیا، یہاں بھی کچھ عرصہ ایسا بنا تھا، وہ فلاں نے جی قرآن کی توہین کر دی، فلاں نے کوئی ایسا مذہبی ایشو بنا کے نا سارے محلے کو اس کے پیچھے لگا دیا، مولویوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، خصوصاً چلو مولوی حضرات جی جلدی طیش میں آ جائیں گے، فلاں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، کسی کے ذریعے مولوی صاحب کو فون کرا دیا اور تھوڑی ویڈیو بھی تصویریں بھیج دی کہ نا قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، اصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے، مولوی صاحب جوش میں ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، چلو سارے نمازی چلو چھوڑیں گے نہیں اس کو، جلوس نکالو، ہڑتال کرو، روڈ بند کر دو، فلاں نے یہ کیا، اس کے گھر پہ حملہ کر دیں گے، نکالو باہر اس کو، پولیس کو لے آئیں گے، اور پولیس کو بھی ساتھ دینا پڑتا ہے ایسا رولا بن جائے جہاں عوام زیادہ مشتعل ہو۔ تو اب اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نکلیں اور اس مکان کو ہم سستے داموں خریدیں، 10-20 لاکھ کا پرافٹ ملے اور آگے چلیں۔ یہ اس طرح کے دھوکے بازیاں فراڈ یہ بہت چل رہے ہیں، ہو رہا ہے ایسا۔ تو اللہ پاک بچائے مسلمان کو اس طرح تنگ کرنا، دھوکہ دینا صرف اپنے پرافٹ کے لیے، اس طرح کی چالیں چلنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہ عقل لڑا کے اس طرح کی ٹرکس کر کے کچھ مال ہاتھ آ جائے گا، لیکن نکلے گا بھی ایسے ہی، جیسے کروڑوں آئے گا نا پھر جاتا بھی 1 شاٹ میں یہ کروڑوں۔ تو اس لیے رزق حلال اور کسی مسلمان کا فائدہ کریں، کسی کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں، جو فائدہ ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مکافات عمل ہے دنیا۔ کسی کے ساتھ ایسا کیا نا کوئی اور آپ کے ساتھ ایسی ٹرک کر جائے گا، اس لیے کسی بھی مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف پلاننگ لمبی لمبی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، سال بعد یہ کرنا ہے، پلاننگ ابھی سے شروع ہو جائے گی، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، اصل غصہ کچھ اور ہوتا ہے، نکال کسی اور طریقے سے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک سب جانتا ہے دلوں کے حالات، کون کس کے بارے میں کیا بغض و کینہ رکھتا ہے اور کیا کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔